الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے، دو سوالات ہیں ایک ہی طرح کے، کہ کھیل کود کے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے، بلکہ دو سوالات ہیں۔ ایک سوال تو موبائل کے کسی گیم کے متعلق ہے، اور ایک سوال کرکٹ کے متعلق ہے، جسمانی کھیل کے متعلق ہے۔ تو اس سلسلے سے یہ بات ضروری ہے سمجھنے کی، جس کو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا اور بتایا ہے، کہ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے کہ رہبانیت کی دعوت دیتا ہو، بلکہ اسلام جو ہے وہ خوش مزاج مذہب ہے، جس میں ہر ایک کو خوش رکھنے کی، خوش مزاجی کے ساتھ میں زندگی کے گزارنے کی ترغیب دی گئی ہے، کہ ہمیشہ آدمی کو اپنے دل دماغ کو بھی تازہ رکھنا چاہیے، اپنے بدن کو بھی مضبوط رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس بات کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے تیر اندازی سیکھنے کے لیے کہا ہے، تیرنا سیکھنے کے لیے کہا ہے، آپ نے گھوڑ سواری سیکھنے کے لیے کہا، ارشاد فرمایا ہے، ترغیب دی ہے، صحابہ کو سکھایا ہے، اور صحابہ کے اس عمل میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ تو جسمانی ورزش جسم کو طاقت پہنچانا، دل دماغ کو فرحت پہنچانا اور تازہ رکھنا، خوش مزاج رہنا، یہ اسلام میں پسندیدہ چیز ہے۔ خشک مزاجی کہ بالکل سوکھے بن جائیں، کہ عبوساً قمطریرہ بن گیا، کہ چہرہ دیکھتے ہی آدمی کی کیفیت بدل جائے، کہ بالکل جو ہے وہ چہرے پر کوئی تر و تازگی ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو خوش مزاج رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی خوش مزاجی کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے جی، کہ آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے خوش مزاجی کے ساتھ میں ملیں۔ تو اس خوش مزاجی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دل کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، اپنے بدن کو بھی گویا خوش مزاج رکھنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ کھیل کود اور کچھ ایسے اعمال جس سے آدمی کے اندر خوش مزاجی پیدا ہو، کچھ لطیفے وغیرہ جو ہے ان کے تذکرے ہوں، یہ خود احادیث میں بھی پایا جاتا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش مزاجی فرمایا کرتے تھے۔ خاتون آئی بوڑھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیے جنت اللہ نصیب کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جاتی، تو وہ رونے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیاں یعنی بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائیں گی، اللہ جوان بنا کے جنت میں بھیجے گا ہم۔ تو اس طرح سے آپ نے خوش مزاجی فرمائی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آپ نے دوڑ لگائی جنگل میں، جب صحابہ سب آگے بڑھ گئے تو صحابہ کو آگے بڑھا کر حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، اور پہلی دفعہ حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھیں تو وہ دوڑ میں آگے بڑھ گئیں۔ پھر ایک ایسا موقع ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں دوڑ لگائے۔ اب حضرت عائشہ ذرا ماشاءاللہ جی تنو مند ہو گئی تھی، تو حضرت عائشہ سے رسول اللہ آگے بڑھ گئے، تو اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیوی سے فرمایا کہ وہ جو پہلی دفعہ تم جیت گئی تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج میں جیت گیا۔ تو اس طرح سے ایسے کھیل جو ورزش بدن کی قوت کا ذریعہ ہوں، ذہن کے فرحت کا، دل کی تر و تازگی کا، ذہن کی تر و تازگی کا، دل کی فرحت کا ذریعہ جو کھیل بنتے ہوں، ان کھیلوں کو کھیل بنا کر، یعنی تھوڑی دیر کی تفریح کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مستقل لہو و لعب بنا کر کھیلنا، اس کو شریعت مناسب نہیں سمجھتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے مقصد سے کھیلیں،
کہ اچھا مقصد لیں کہ اپنے جسم کو انشاءاللہ محنت کر کے جسم کو توانا قوی بنانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس ارادے سے کریں۔ ذہن کی فرحت کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آپ جب قرآن اور حدیث کی تفسیر میں لمبا وقت گزر جاتا تو پھر آپ فرماتے کہ بھائی چلو تھوڑے ادھر ادھر کے تذکرے ہوں، تو ادھر ادھر کے تذکروں سے گویا ذہن تھوڑا سا کھلتا، تازگی آتی اور پھر تھوڑی سی فرحت محسوس ہوتی۔ یہ سب بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ اس لیے ایسے کھیل جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور آج کل جو موبائل گیمز ہیں اس میں بہت سارے ایسے گیم ہیں جس میں آدمی کو شرکیہ اعمال پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اسے ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں جانے کے لیے بعض دفعہ اس کو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، یا یہ کہ بتوں کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب شرکیہ اعمال والے کھیل ہوتے ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور ایسا کھیل جس میں آدمی اتنا منہمک ہو جائے کہ جس انہماک اور اشتغال کی وجہ سے آدمی کو دنیا کے بہت سارے کاموں کا بھی نقصان اٹھانا پڑے اور دین کے بہت سارے اعمال اس سے چھوٹنے لگیں، تو یہ دین کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے شریعت ایسے اعمال کو بھی، اگر وہ شریعت یعنی نص سے، اگر نص اس سلسلے سے وارد ہے تو اس کو حرام کہتی ہے، نہیں تو مکروہ تحریمی ضرور کہتی ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو آپ خود سمجھ کر اپنے اعتبار سے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے اعمال ہیں، کھیل ہیں جس میں تھوڑی بہت ذہنی تازگی ہو جاتی ہے، دل کو فرحت پہنچتی ہے، جسم ذرا تر و تازہ ہو جاتا ہے، جیسے دوڑ لگانا وغیرہ، تو اس طرح کے کچھ کھیل لیے جائیں جس میں ذہن کی تازگی وغیرہ ہو جائے، ذہن کی تیزی وغیرہ پیدا ہو، تو ان کھیلوں کے کھیلنے سے وہ بھی مقصد جو ہے اچھا ہونا چاہیے، اور اس اچھی نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ میں دینی مقصد کو سامنے رکھ کر، دینی مصالح کو سامنے رکھ کر اگر کیا جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی، مباح ہوگا۔ اور اگر نیت اور مقصد اچھا کر لیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کو مستحب کا درجہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔